آج کی ویڈیو ان پاکستانی ڈراماز کے نام ہے جو صرف انٹرٹینمنٹ نہیں تھے بلکہ ایسے ایموشنل ایکسپیرینس تھے جو دیکھنے کے بعد دل پر ایک گہرا اثر چھوڑ گئے۔ کچھ سٹوریز نے ہمیں رلایا، کچھ نے سوسائٹی کی پینفل ریالٹی دکھائی اور کچھ نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہر مسکراتے ہوئے انسان کے پیچھے ایک ہڈن پین ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ٹاپ 9 پاکستانی ڈراماز بیسڈ آن ہارٹ بریکنگ اور پینفل سٹوریز۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 9، سرے راہ۔ ARY ڈیجیٹل کی 2023 کی یہ ایک پاورفل سوشل ڈرامہ منی سیریز تھی جسے عدیل رزاق نے لکھا اور احمد بھٹی نے ڈائریکٹ کیا۔ اس میں صبا قمر، سنیتا مارشل، صبور علی، حریم فاروق، منیب بٹ اور مکال ذوالفقار جیسے ٹیلنٹڈ ایکٹرز نظر آئے۔ ڈرامہ کا سینٹرل کریکٹر ہے رانیہ، جس کا رول صبا قمر نے پلے کیا۔ رانیہ اپنے والد کی ٹیکسی چلانا سٹارٹ کرتی ہے، لیکن روڈ پر اس کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہوتی ہے جن کی زندگی میں اپنا پین چھپا ہوتا ہے۔ ہر ایپیسوڈ میں ایک ڈیفرنٹ سٹوری سامنے آتی ہے۔ کہیں چائلڈ میرج کا پینفل ایشو ہے، کہیں ایک بیٹی کو صرف اس لیے اپنے ڈریم سیکریفائس کرنے پڑتے ہیں کیونکہ سوسائٹی اس کی فریڈم ایکسیپٹ نہیں کرتی، کہیں جینڈر ڈسکریمنیشن ہے اور کہیں ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس کمیونٹی کو فیس کرنے والی ہیوملیشن دکھائی جاتی ہے۔ سب سے ایموشنل بات یہ ہے کہ رانیہ صرف ان لوگوں کی سٹوری سنتی نہیں بلکہ ان کے لیے سٹینڈ بھی لیتی ہے۔ سرے راہ ہمیں ایک سمپل میسج دیتا ہے، کبھی کبھی کسی کی لائف چینج کرنے کے لیے صرف ایک انسان کا ساتھ ہی کافی ہوتا ہے۔ نمبر 8، منجوگی۔ یہ ڈرامہ گرین انٹرٹینمنٹ کا ایک انٹینس سوشل ڈرامہ ہے۔ اس میں بلال عباس خان، سبینہ سید اور گوہر رشید لیڈ رولز میں نظر آئے۔ سٹوری ایک ایسی سوسائٹی کے گرد گھومتی ہے جہاں ریلیجیس ایکسٹریمزم، کن ذہنیت اور غلط الزامات کسی انوسنٹ انسان کی زندگی تباہ کر سکتے ہیں۔ عالیہ، اسود اور حسن کی زندگی ایک ایسے سچویشن میں پھنس جاتی ہے جہاں ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ڈینجرس حالات پیدا کر سکتی ہے۔ ڈرامہ کی سب سے پینفل چیز یہ ہے کہ جب ہجوم کسی انسان کو ٹارگٹ کرتا ہے تو اس وقت سچائی کی آواز بہت چھوٹی رہ جاتی ہے۔ منجوگی رومانس سے زیادہ فیئر، سروائیول، ہیومینٹی اور کریج کی سٹوری ہے۔ یہ ڈرامہ دیکھ کر ویورز کے مائنڈ میں ایک کوسچن ضرور آتا ہے، اگر کل آپ کو سوسائٹی کے اگینسٹ سچ کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو کیا آپ کھڑے ہوں گے؟ نمبر 7، تن من نیلو نیل۔ ہم ٹی وی کے اس ڈرامہ کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا، سیفی حسن نے ڈائریکٹ کیا۔ اس کے مین کریکٹرز رابی پلیڈ بائی سحر خان اور سونو پلیڈ بائی شجاع اسد ہیں۔ سٹوری ایک اسمال ٹاؤن انوائرمنٹ میں سیٹ ہے جہاں فرینڈشپ، ڈریمز اور پولیٹیکل ٹینشنز ایک دوسرے سے کولائڈ کرتے ہیں۔ رابی اور سونو اپنی لائف میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ڈریمز کے راستے میں صرف پرسنل پرابلمز نہیں بلکہ لوکل پولیٹکس، سوشل پریشر اور اولڈ فیشن تھنکنگ بھی آ جاتی ہے۔ سب سے پینفل اسپیکٹ یہ ہے کہ جب سوسائٹی انسان کو ان کی آئیڈینٹی، چوائسیز یا ڈریمز کی وجہ سے جج کرنا شروع کر دے تو اپنے ڈریمز کو فالو کرنا بھی ایک سٹرگل بن جاتا ہے۔ رابی اور سونو کی فرینڈشپ بھی ڈیفیکلٹ سچویشنز میں ٹیسٹ ہوتی ہے۔ ڈرامہ کا ایموشنل میسج یہ ہے کہ اپنے ڈریمز کے لیے فائٹ کرنا ایزی نہیں ہوتا، اسپیشلی جب آپ کے اگینسٹ پوری سوسائٹی کھڑی رہے۔ نمبر 6، رقیب سے۔ ایک ایسا ڈرامہ جو لو، ریگریٹ، سیکریفائس اور آل راؤنڈ کو اتنی بیوٹیفلی پورٹری کرتا ہے کہ ویور ایموشنلی اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامہ کو بی گل نے لکھا جبکہ کاشف نثار نے ڈائریکٹ کیا۔ اس کی کاسٹ میں نعمان اعجاز، صدیقہ کیانس، ثانیہ سعید، اقرا عزیز، فریال محمود اور حمزہ سہیل جیسے بریلینٹ ایکٹرز شامل تھے۔ سٹوری کا سینٹر ہے مہین، جو اپنی پاسٹ لو سکینہ اور پریزنٹ ہسبینڈ مقصود کے کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ کے بیچ پھنس جاتی ہے۔ سکینہ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے ابیوزیو ہسبینڈ سے اسکیپ کرتی ہے اور اپنے فارمر لور مقصود سے ہیلپ مانگتی ہے، لیکن مقصود کے دل میں پرانے زخم ابھی تک زندہ ہیں۔ اس کی وائف عنایت سچویشن کو ڈیفرنٹ نظریے سے دیکھتی ہے، وہ سکینہ اور اس کی بیٹی کی ہیلپ کرنا چاہتی ہے۔ یہاں سے سٹوری صرف لو ٹرائنگل نہیں رہتی، یہ سٹوری بن جاتی ہے پاسٹ اور پریزنٹ کے بیچ ایک ایموشنل جنگ۔ کچھ ریلیشن شپس ختم ہو جاتے ہیں لیکن ان کی میموریز کبھی کمپلیٹلی ختم نہیں ہوتی، اور رقیب سے ہمیں ایگزیکٹلی یہی پینفل ریئلٹی دکھاتا ہے۔ نمبر 5، مسز اینڈ مسٹر شمیم۔ ہونیسٹلی یہ ان ڈراماز میں سے ہے جو دیکھنے کے بعد کچھ سینز دل میں رہ جاتے ہیں۔
ڈرامہ کو سجی گل نے لکھا جبکہ کاشف نثار نے ڈائریکٹ کیا۔ لیڈ رولز میں نعمان اعجاز ایز شمیم اور صبا قمر ایز امائنہ ہیں۔ شمیم ایک سافٹ ہارٹڈ اور سینسٹیو آدمی ہے جسے سوسائٹی اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے کانسٹنٹلی جج اور طنز کا نشانہ بناتی ہے۔ امائنہ ایک اسٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ خاتون ہے جو اپنی زندگی میں جدائی برداشت کر چکی ہوتی ہے۔ حالات دونوں کو ایک ایسے ریلیشن شپ میں لے آتے ہیں جہاں فرینڈشپ دھیرے دھیرے لو اور کمپینین شپ میں بدل جاتی ہے، لیکن ان کی میرڈ لائف بالکل آسان نہیں ہوتی۔ سوسائٹی کے تانے، پرسنل سٹرگلز اور پھر شمیم کی النس ان کی زندگی کو اور پینفل بنا دیتی ہے۔ سب سے بیوٹیفل تھنگ یہ ہے کہ امائنہ شمیم کو اس کی ویکنس کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی ہیومینٹی کی وجہ سے ایکسیپٹ کرتی ہے۔ ڈرامہ ہمیں بتاتا ہے ٹرو لو پرفیکٹ پرسن ڈھونڈنا نہیں بلکہ امپرفیکٹ انسان کو سمجھنا ہے۔ نمبر 4، خانی۔ اور اب بات کرتے ہیں ایک آئیکونک پاکستانی ڈرامہ کی۔ جیو انٹرٹینمنٹ کا یہ ڈرامہ اسما نبیل نے لکھا اور انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا۔ لیڈ رول میں ثنا جاوید نے خانی اور فیروز خان نے میر ہادی کا کردار ادا کیا۔ خانی کی کہانی ایک ہارٹ بروکنگ ٹریجڈی سے شروع ہوتی ہے۔ خانی ایک سمپل مڈل کلاس لڑکی ہے جبکہ میر ہادی ایک پاورفل اور دولت میں ڈوبا ہوا شخص ہے۔ ایک ٹریجک انسیڈنٹ دونوں کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ہادی کی ایروگنس اور پاور ایک معصوم زندگی کو ختم کر دیتی ہے اور پھر خانی اس انسان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے جس کے پاس پاور بھی ہے، منی بھی اور انفلوئنس بھی، لیکن خانی اپنا حوصلہ نہیں ہارتی، وہ ڈر کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات، ہادی جو شروع سے ایک خڑوس اکڑا ہوا کریکٹر ہے، دھیرے دھیرے خانی کی اسٹرینتھ اور پرسنالٹی سے چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن پاس کی ٹریجڈی اتنی ڈیپ ہوتی ہے کہ لو بھی ہر وانگ کو ہیل نہیں کر پاتا۔ خانی ریئل لائف شاہ زیب خان مرڈر کیس سے انسپائر ڈرامہ تھا اور اسی وجہ سے اس کی سٹوری نے آڈینس پر اور بھی اسٹرانگ امپیکٹ ڈالا۔ نمبر 3، ایک اور پاکیزہ۔ اس ڈرامہ کو بی گل نے لکھا جبکہ کاشف نثار نے ڈائریکٹ کیا۔ کاسٹ میں سحر خان، نمیر خان اور علی آفتاب سعید جیسے ایکٹر شامل ہیں۔ ڈرامہ کی سٹوری ایک ایسی ویمن کے اراؤنڈ ڈیولپ ہوتی جاتی ہے جسے سوسائٹی اس کی حالات کی وجہ سے جج کرتی ہے۔ یہاں پاکیزگی صرف ایک لیبل نہیں بلکہ سوسائٹی کے ڈبل سٹینڈرڈ پر ایک کوسچن بن جاتا ہے۔ مین کریکٹر کو ریپیٹڈلی ایسے سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں لوگ اس کی ریئلٹی سمجھنے کے بجائے اس پر ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں۔ ڈرامہ کا پینفل ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ سوسائٹی اکثر عورت کے کریکٹر کو اس کی پوری پرسنالٹی سے زیادہ امپورٹنس دیتی ہے، اور جب ایک ویمن اپنی ڈگنیٹی اور آئیڈینٹی کے لیے فائٹ کرتی ہے تو اس فائٹ کی پرائس بہت مہنگی ہوتی ہے۔ ایک اور پاکیزہ اسی ایموشنل اسٹرگل کو ایکسپلور کرتا ہے اور آڈینس کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا سوسائٹی کسی انسان کو اس کے پاس کے بیسس پر ہمیشہ جج کرتی رہے گی۔ نمبر 2، اڈاری۔ یہ ہم ٹی وی کا ڈرامہ تھا جسے فرحت اشتیاق نے لکھا اور محمد احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا۔ کاسٹ میں سمیہ ممتاز، بشریٰ انصاری، احسن خان، عروہ حسین اور فرحان سعید شامل تھے۔ کہانی دو خاندانوں کے گرد گھومتی ہے۔ ایک طرف ساجدہ، ایک اسٹرگلنگ سنگل مدر جو اپنی بیٹی کے بہتر فیوچر کے لیے ہر مشکل کا سامنا کرتی ہے۔ دوسری طرف شیدن جو سنگنگ اور پرفارمنگ آرٹ سے ریلیٹڈ ہیں لیکن سوسائٹی اس کے پروفیشن کی وجہ سے اسے رسپیکٹ نہیں دیتی۔ ساجدہ کی بیٹی امیرہ کی لائف میں ایک ہوریفائنگ سچویشن آتی ہے جب وہ اپنے اسٹیپ فادر امتیاز پر سیکشول ہراسمنٹ کا ایلیگیشن لگاتی ہے، اور یہاں سے ڈرامہ کا ریئل پین سٹارٹ ہوتا ہے۔ سب سے ڈیفیکلٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ وکٹم کو سپورٹ کرنے کے بجائے سوسائٹی اکثر اسی سے کوسچن کرتی ہے۔ اڈاری نے چائلڈ سیکشول ابیوز، جینڈر ڈسکریمنیشن، وائلنس اگینسٹ ویمن اور پاورٹی جیسے ایکسٹریملی سیریس ایشوز کو ہائی لائٹ کیا، لیکن اڈاری صرف پین کی سٹوری نہیں، یہ ہوپ کی سٹوری بھی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ایک بروکن انسان بھی دوبارہ اپنی لائف کو بلڈ کر سکتا ہے، اور اسی لیے اڈاری کا ٹائٹل بھی بہت میننگ فل ہے، اڈاری یعنی اپنی لیمیٹیشن سے اوپر اٹھ کر اڑنا۔ نمبر 1، یقین کا سفر۔ ایک ایسا ڈرامہ جسے صرف لو سٹوری کہنا اس کی سٹوری کے ساتھ انجسٹس ہوگا۔ اس ڈرامہ کو فرحت اشتیاق نے لکھا جبکہ شہزاد کشمیری نے ڈائریکٹ کیا۔ اس ڈرامہ میں سجل علی نے ڈاکٹر زوبیہ، احد رضا میر نے ڈاکٹر اسفندیار، شاز خان، دانیال اور ہیرا مانی گیتی کے کردار میں نظر آئے۔ زوبیہ کی زندگی بچپن ہی سے
دکھوں سے بری ہوتی ہے، اسے اپنے گھر میں ایموشنل نگلیکٹ اور ڈیفیکلٹ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان ہارڈشپ کے باوجود وہ ڈاکٹر بننے کا خواب نہیں چھوڑتی۔ دوسری طرف اسفندیاد ایک پریویلیج فیملی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کی لائف بھی ایموشنل پرابلم سے بھری ہوتی ہے۔ دونوں کی پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہے، دونوں کے پاس ڈیفرنٹ ہے، لیکن لائف ان دونوں کو ایک ایسی جرنی پر لے آتی ہے جہاں وہ ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ زوبیہ اور اسفندیار کا ریلیشن شپ انسٹنٹلی پرفیکٹ لو سٹوری نہیں بنتا۔ پہلے رسپیکٹ ڈیولپ ہوتی ہے، پھر انڈرسٹینڈنگ، پھر ٹرسٹ اور پھر لو۔ یہی یقین کے سفر کی سب سے بیوٹیفل بات ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹرو لو صرف اٹریکشن کا نام نہیں، ٹرو لو وہ ہے جہاں آپ کسی کے پین کو سمجھیں، اس کے پاس کو ایکسیپٹ کریں اور اسے ہیل ہونے کا ٹائم دیں۔ سجل علی اور احد رضا میر کی کیمسٹری نے اس ڈرامہ کو انفارگیٹیبل بنا دیا۔ آج بھی جب پاکستانی ڈرامہ لورز ایموشنل اور میننگ فل ڈراماز کی بات کرتے ہیں، یقین کا سفر کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری ٹاپ 9 پاکستانی ڈراماز بیسڈ آن ہارٹ برکنگ اینڈ پینفل سٹوریز کی لسٹ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور پاکستانی ڈراماز انجوائے کریں۔